پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری سیاست انہی کے گرد اور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے گرد ہی گھوم رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت دو طبقے ہیں. ایک عمران خان کے خلاف ہے، ایک عمران خان کے حق میں، تیسرا کوئی طبقہ نہیں. جو پہلے اینٹی اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتا تھا وہ ایگزیکٹلی اب اینٹی عمران اور پرو عمران. سو یو آر سیئنگ کہ عمران خان از دا نیو اسٹیبلشمنٹ. عمران خان نئی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. عمران خان اس وقت پاکستان کے ہر پولیٹیکل نیریٹو پہ ڈومینیٹ کر چکا ہے، بلکہ عمران خان پولیٹیکل نیریٹو کو ڈرائیو کر رہا ہے. وہ اس وقت وہ ڈرائیو کر رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل نیریٹو کو. وہ پاکستان کے پولیٹیکل پیراڈائم کو ہلا رہا ہے. وہ پاکستان میں پالیٹکس کی جو فیوچر پریڈکشنز ہو رہی ہیں وہ عمران خان کو سامنے رکھ کر ہو رہی ہیں. جو ابھی حال میں پاکستانی سیاست کے خد و خال طے ہو رہے ہیں وہ عمران خان کو سامنے رکھ کے طے ہو رہے ہیں کہ عمران اگر باہر آئے گا تو کیا ہوگا. جی میں نے سنا. عمران ابھی اگر اندر ہے تو ہم اسے کیسے کنٹرول کریں، کیسے قابو میں لائیں اس کو. ٹھیک. سو عمران ہی اس وقت پاکستانی سیاست کا آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا نیوکلیس، یا اسی کے گرد. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس پچ پر عمران خان کھیلنا چاہ رہا ہے اپنے مخالفین کو، بھلے وہ جہاں سے بھی ہیں، اسی پچ پر لے کر آتا اور پھر وہیں سے یار پچ کو تو عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. ہاں ایسا ہی ہے. اور پچ پر کھیلنا کیسے ہے اس سے بھی عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں، کوئی کھلاڑی نہیں ہے، چاہے وہ سیاست کا کھلاڑی ہو یا کسی اور میدان کا. تو یہ ہے نروز گیم. یس، اعصاب کی. یہ ایک اعصاب شکن جنگ ہے. اس میں جس کے اعصاب پہلے ٹوٹ گئے وہ ہار گیا. اب یہ کوئی وہ جنگ تو ہے نہیں نا، کوئی جنگ تو ہے نہیں. تو دونوں طرف سے یہ ایک مسکولر سٹریس ہے اور نروز گیم ہے. عمران خان اپنے مخالف کے اعصاب پر بار بار حاوی ہو رہا ہے. عمران خان کے اعصاب نہیں ٹوٹ رہے. مخالف نان پولیٹیکل، رائٹ؟ کوئی بھی مخالف ہو سکتا ہے. اب مخالف بہت سارے ہیں نا، سیاسی بھی ہیں، میڈیا میں بھی مخالف ہی ہیں. آف کورس میڈیا میں پورا ایک طبقہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، بیوروکریسی سے، جوڈیشری سے زیادہ نفرت کرتا ہے عمران خان سے. یس، زیادہ بغض رکھتا ہے. ہمارے کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جن کا بس نہیں چلتا کہ وہ خود عمران خان کا کلیجہ چبا جائیں. ایسے صحافی بھی ہیں. یعنی یہ نواز شریف کو غصہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی مخالفین، اسٹیبلشمنٹ کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے. کچھ صحافی ایسے ہیں جو نوکیلے دانتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کا کلیجہ چبائیں. کیا وجہ ہے؟ بس یہ سیاست جو کیسی ہو چکی ہے نا، بغض اتنا ہو چکا ہے عمران خان سے متعلق. سو عمران خان ان سب کے اعصاب کو آزما رہا ہے جیل میں بیٹھ کے. ہم سب آزاد ہیں نا، ہم آزاد فضا میں ہیں. حاوی تو ہمیں ہونا چاہیے تھا. جی، نہیں ہو پائے. حاوی تو ریاست کو ہونا چاہیے تھا. حاوی عمران خان ہو رہا ہے. اعصاب عمران خان کے بھاری ہو رہے ہیں. حوصلہ عمران خان کا نہیں ٹوٹ رہا. عزم عمران خان کا نہیں ٹوٹ رہا. گھن گرج عمران خان کی کم نہیں ہو پا رہی ہے. تو پھر میرا نہیں خیال پہ میں اس میں کیا فیصلہ دوں. فیصلہ تو بڑا واضح سا ہے. ایک ابھی جس طرح حاوی ہے عمران خان، ملٹری کورٹس میں اگر بے لے کر جاتے ہیں، ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ملٹری جیل میں ڈالتے ہیں، تو اعصاب ٹوٹ پائیں گے. اور پھر ڈالیں گے کیوں؟ ڈالنا چاہیے ہے. دیکھیں، ملٹری کورٹ میں اس لیے لے کے جایا جا رہا ہے عمران خان کو کیونکہ سویلین کورٹ میں تو معاملہ جائے گا، وہ فوراً بیل، پھر ہائی کورٹ بھی سارا معاملہ، پھر بیل، پھر گرفتاری، پھر بیل. جب آپ فوجی عدالتوں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہاں سے اب کب نکلیں گے اس کا کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جو لاہور ہائی کورٹ میں 12 قلعدم ہو گئے جو اس میں چل رہا ہے، تو اس میں جج خود حیران ہے. یہ جج کے الفاظ ہیں انوار الحق صاحب کے کہ یہ جو حالات لگ رہے ہیں، یعنی عمران خان کے ان کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی جو 1 سال پہلے کیس واقعات ہو چکے ہیں، اس کے بعد گرفتاری ڈالی. جی. تو جج صاحب نے کہا کہ یار اس طرح تو لگتا ہے کہ یہ تو ساری زندگی عمران خان باہر نہیں آئے گا. جب بھی باہر آنے لگے گا نیا کیس ہو جائے گا. ہاں. تو اس میں پھر معاملہ جاتے ہیں کورٹس میں اور وہاں سے آپ کو بیل ملتی ہے، آپ بری ہو جاتے ہیں.
جیسے سائفر کیس میں سائفر میں عدت والا معاملہ بھی ہو گیا, عدت والے میں بری ہو گئے. ملٹری کورٹ میں یہ ہے کہ آپ معاملہ کھینچ سکتے ہیں جب تک چاہیں, کیونکہ وہاں پہ پھر سویلین کورٹس نہیں آ سکتی بیچ میں. اور یہی مقصد ہے ریاست کا کہ اس کو کسی طرح سے ان کورٹ سے نکال کے وہاں ڈالا جائے جہاں پہ یہ ہمارے رحم و کرم پر ہوگا, پھر ہم دیکھیں گے اور یہ دیکھے گا. ڈال پائیں گے یہ ملٹری کورٹس میں؟ عمران خان نے آج درخواست کر دی, ہاں ان کو خدشہ ہے ان کو نہ ڈالا جائے اس میں, لیکن چونکہ 9 مئی میں بہت سارے کیسز ملٹری کورٹس میں ہی چل رہے ہیں, جی جیل ٹرائل ہو رہا ہے, بہت سارے جو ملزمان ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. تو عمران خان کو پھر اس کیس میں چونکہ ایک پریزیڈنٹ موجود ہے ڈالا تو جا سکتا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے مطلب آپ کو کیوں شک ہے یار کہ اس کو نہیں ڈالا جائے؟ مجھے آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اگر لیٹس سپوز عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو قاضی صاحب اس کو کالعدم قرار دے دیں گے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے, پتہ نہیں قاضی صاحب اس وقت چیف جسٹس ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ابھی تو وہ وہاں سے ان کو سزا ہوگی نا ملٹری کورٹ سے. اور دیکھیں ریاست کا مقصد عمران خان کو سزا دینا نہیں ہے جی, ریاست کا مقصد عمران خان کو مقدمات کے شکنجے میں کس کے جکڑ کے اس پھندے میں پھنسا کے اس کو ڈیٹین رکھنا ہے. اور حاصل کیا کرنا ہے؟ حاصل ہی کرنا ہے کہ اس کی تصویر غائب, اس کی آواز غائب, وہ پالیٹکس میں پر انفلوئنس نہ کر سکے. اور سزا ان کا مقصد ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سزا تو کیسز تو ہے ہی نہیں, سارے بیکار کیسز ہیں. ابھی آپ نے کہا اب انفلوئنس نہ کر سکے عمران خان, تو اٹس مین کہ وہ بیسیکلی ڈیجیٹل دہشت گردی روکنا چاہ رہے ہیں. اب اسی انفلوئنس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا, قائد اعظم نے جب 1946 کا الیکشن ہو رہا تھا بر صغیر میں, تو قائد اعظم نے جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی ایم ایس ایف, اس کو کہا, مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹ ونگ کو کہا کہ آپ جائیں پورے بر صغیر میں پھیلیں, لٹریچر کی بارش کر دیں, کیمپین کریں, ڈور ٹو ڈور جائیں. آج اگر یہ رجیم ہوتا تو وہ قائد اعظم کو کہتا کہ یہ تو کوئی اسٹوڈنٹ دہشت گردی کر رہا ہے. قائد اعظم تو ایجوکیشنل ٹیررزم کر رہا ہے. یس, ایجوکیشنل ٹیررزم وہ یہی ہے نا کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے مسلم لیگ کا قائد اعظم کا بیانیہ بنایا, آپ ایجوکیشنل ٹیررزم کر رہے ہیں. یہ تو کیا اسٹوپڈ قسم کی بات ہے. یہ ابھی بی بی سی نے اس کے اوپر بڑا زبردست ایک انہوں نے انالیسس دیا ہے کہ تنقید کو آپ کیسے ڈیجیٹل ٹیررزم کہہ سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے. اچھا اگر ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, ابھی شہباز شریف بھی تعریفیں کر رہے تھے آرمی چیف صاحب جی, سپہ سالار صاحب کی, ان کی تعریفیں کر رہے تھے بہت, اور ساتھ ان کی تعریف بالکل کریں, ساتھ وہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کے بارے میں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, ہرزہ سرائی کی جاتی ہے, وہ نہ کبھی ان کانوں نے سنی نہ ان آنکھوں نے دیکھی. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جو کچھ سرونگ آرمی چیف جنرل باجوہ کو اور فیض حمید کو, جو مریم نواز آپ کی بھتیجی اور آپ کے بڑے بھائی نے جوتے بھگو کر مارے, گزرنے والا تقریر یاد ہے پارلیمنٹ میں, سرونگ ڈی جی آئی صاحب جی, سرونگ چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب, بیگم کوٹ, پھر ان کے نیچے جسٹس اعجاز الاسد. ان کی تصویریں عظمت سعید, آصف سعید کھوسا, ان کی تصویریں جلسوں میں لگا کر آپ لوگوں نے ان کو ذلیل کیا. تو کم از کم آپ کی بھتیجی اور آپ کے بھائی وہ تو یہ کام پہلے کر چکے ہیں. اگر آج پی ٹی آئی عاصم منیر صاحب کے بارے میں کوئی زبان استعمال کر رہی ہوگی تو آپ نے بھی کوئی کم کسر نہیں چھوڑی تھی, جو کہ دونوں غلط ہیں, دونوں غلط ہے. تو آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے یہ بات کرتے ہوئے, آپ تو خود وکٹم ہیں, آپ تو خود گلٹی ہیں اس چیز کے. ہاں, اور ان کے جو بھی ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں, اسپیکر صاحب ہیں, پارلیمنٹ کی تقریریں کہ میں تو کہیں سن رہا تھا, سائرہ بانو صاحبہ نے کل یہ کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ خراب کرے فوج, ٹھیک کرے نواز شریف, اور اب یہ لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ بالکل. اور انہوں نے تو ہمارے شہیدوں کو بھی چیلنج کیا, انہوں نے مذاق اڑایا, جنگوں کا مذاق اڑایا. انہوں نے پاکستان کا سارا جو 65-71 کا نیریٹو ہے, پاکستان کا جو ہمارا ریاسی نیریٹو تھا, اس کے غلط ہے یا صحیح ہے, جو بھی ہمارا نیریٹو ہے, انہوں نے تو اس نیریٹو پر حملہ کیا. اور ایاز صادق صاحب نے, مجھے خود یہ جب یہ ایاز صادق صاحب نے کہا نا وہ جنرل باجوہ کے بارے میں کہ کہاں پر تھی, پتہ نہیں شلوار پھینکی تھی کہ کیا تھا, ٹانکے کہاں, جب وہ جنگ والا واقعہ ہوا تھا, ابھینندن والا واقعہ, تو جنرل باجوہ سے ایک جگہ پہ میری ملاقات ہوئی. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ مجھے زندگی میں
اتنا غصہ کبھی نہیں آیا جتنا مجھے ایاز صادق کی بات سن کر آیا. اور میں نے شکر ادا کیا کہ یہ میرے سامنے نہیں ہے. اگر یہ میرے سامنے ہوتا, جیسے ہوتا ہے نا کہ جی تیری ایسے کی تیسی تو ذرا میرے سامنے تو, جیسے آج کل قرآن پاک لے کے پھرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی میں اتنا غصہ کبھی نہیں آیا جتنا مجھے اس دن آیا, اور کا شکر ہے کہ یہ میرے سامنے نہیں, یعنی سامنے ہوتا تو میں شاید اس کو کیا کرتا. ہاں ظاہر ہے, یہ سرونگ آرمی چیف تھے. تو یہ باتیں نہ کریں آپ. اس وقت جس راستے پر جا رہی ہے نا نون لیگ, جی یہ جو فوج کو بھڑکا رہی ہے عمران خان کے خلاف, فوج کو شے دے رہی ہے عمران خان کے خلاف, فوج کو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے, یہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے, یہ باتیں آپ بھی کرتے رہے ہیں. جی معاملہ بلکہ ایکسٹریم کرتے رہے. ایکسٹریم کرتے رہے. معاملہ کچھ اور ہے.